ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، بزرگوں، ہمارے بہنیں، بیٹیاں اور خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم و فضل ہے. اور آج کی جو قرآن آیت کریمہ پڑھی گئی، اس کے ساتھ موضوع یہ ہے کہ انسان جب کامیاب ہو جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میں سیلف میڈ ہوں. عموماً یہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کام کیا، میں اس کے اندر ہوتی ہے. میں بچپن سے کام کر رہا تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. 10 سال کے بعد میں تھا والد صاحب کے ساتھ، بہت سارے آئے. کبھی کبھی منہ سے شعوری یا غیر شعوری طور پہ بات نکل جاتی ہے کہ میں نے سب محنت کی ہے، کیونکہ 10-15 سال کے بعد بھائی آئے، لوگ آئے، کام آئے. اس کے بعد بھی ظاہر ہے میں ایکٹیو رہا. تو وہ بار بار نفس کا اور شیطان کا اور ان کا ہمارے اوپر اٹیک اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ انسان کی کہاں کمزوری ہے. تو انسان کو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں سیلف میڈ ہوں، میں نے سب کیا، میں نے بنایا، میں نے محنت کی، میں زیادہ جانتا ہوں، میری سمجھ زیادہ ہے. وہ میں آتی ہے. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں جب میں کا الفاظ آتا ہے، اپنی طرف کوئی چیز کا رجوع کرتا ہے تو بکری زیادہ میں کرتی ہے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. وہاں سے آپ کا ہمارا ریورس شروع ہو جاتا ہے. سیلف میڈ انسان، عموماً آپ نے سنا ہوگا آئی ایم سیلف میڈ، ہم نے بہت محنت کی، میں نے شروع سے کی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے، جب بچے ہوتے ہیں نا تو بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اس کو سیلف میڈ بننے دیجئے، یہ خود صلاحیت پیدا ہوگی. اس میں کبھی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. ہمارے بزرگ فرماتے تھے جس باپ نے اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کر چلاتا رہا، گھماتا رہا، سنبھالتا رہا، وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوا. اور جس باپ کی انتقال ہو گیا، کوئی کوئی فیملی میٹر ہو گیا، ڈائیورس جیسے ہو جاتا ہے، باپ کی نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو وہ، کیونکہ ماں کا رول جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بزنس کا، کام کا، کاج کا، صبح سے گیا شام تک گیا، کہاں گیا پتہ نہیں ہے. اس کے اندر ماں گھر کی تربیت کرتی ہے، اس کو دینداری میں لانا، نماز پڑھوانا، پیار کرنا، سب چیزیں اس کو اخلاق سکھاتی ہے، معاملات سکھاتی ہے، جھوٹ نہ بولو، فلانا نہ بولو، یہ گھر کی سکھاتی ہے. لیکن جو باہر کی جو تعلیم ہے وہ باپ دیتا ہے. باپ نے جہاں اگنور کیا، باپ نے اپنی پرسنل لائف بنا لی. میں نے یہ دیکھا کہ ہماری کپڑا مارکیٹ کے اندر تھے، ہم پہلے وہاں بیٹھتے تھے، جن شخص نے اپنی پرسنل لائف بنائی کہ بھائی میرے ساتھ میرا بیٹا آئے گا تو میں تو ڈسٹرب ہو جاؤں گا، میری پرسنل لائف ہے، میرے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، اچھے برے جو بھی معاملات کسی کے ساتھ تھے، ان کے بچوں نے حالات. اب یہ آپ کہیں گے کہ سب میڈ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن کریم میں وہ آپ کو بات تمہید باندھ رہا ہوں اس کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو میں نے ان کو دیکھا جن کو بھی ہمارے وہاں پر بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہوئے تھے نا، فنش ختم ہو گئے. اسی طرح میں نے یہاں کے تاجروں کو، جیسے کپڑا مارکیٹ کی سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ عزت دی اور کہ میں سب سے بڑی کپڑا مارکیٹ تھی، وہاں کئی سال میں نے گزارے. اسی طرح جدہ کی، سعودی کی جو سب بڑی کپڑا مارکیٹ تھی، وہاں ایک ہی پاکستانی تھا جس کی دکان ویئر ہاؤس سب تھا، وہ عام لوگ تھے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں نے ان کے ساتھ بھی گزارا. ان کی اولادوں کو میں نے دیکھا، سعودیوں کو، وہ انہوں نے بہت ترقی کی. انہوں نے باپ نے بھی اس کو بچوں کو چلایا، بچوں کو لے کے چلے، بچوں کے ساتھ تعلیم، بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. اور ان کی اپنی پرسنل لائف کوئی، میں نے اربوں کو میں نے یہ دیکھی وہاں پر، وہ دوسری تیسری شادی ضرور کر لی ہے انہوں نے.
لیکن پرسنل کوئی غیر اخلاقی کوئی چیز الٹی سیدھی کوئی چیز نظر نہیں آئی ان کے ساتھ. وہ فیملی کے ساتھ ہوں گے, بیٹھیں گے, گاڑی میں بیٹھیں گے, کاٹ پیٹ لکھ لیں گے, گھاوا لے لیں گے اور کہیں چلے جائیں گے. 8-10 اونٹ کھڑے ہوئے ہیں وہاں, انہوں نے بلینکٹ بچھایا, کارپیٹ بچھایا, پکنک منائی, دودھ وہاں سے اونٹ اس والوں سے دودھ لیا, فیملی کے ساتھ, فیملی لائف. میں اسی وجہ سے اپنے بچوں کو, میرے جو بچے ہیں, بہو ہے میری, تو بچوں میری جتنی بھی الحمدللہ میرے بیٹے ہیں, تو میں بیٹوں کو یہی تعلیم دیتا ہوں کہ بیٹا تمہیں جانا گھومنا پھرنا ہے جتنا گھومو پھرو, لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ نہیں. دوستوں کے ساتھ ہفتے میں 1 دن جاؤ, 1 دن اپنے آفیشیل باہر کے مہمان آتے ہیں ادھر کے آتے ہیں ان کے ساتھ کھانا کھا لو, لیکن باقی روز جاؤ وہ ہمیں حرج نہیں ہے, لیکن اپنے بچوں اپنی بیوی فیملی کے ساتھ جائیے. فیملی فیملی فیملی. اب انسان کی ایک فطرت بن جاتی ہے, جب وہ آپ اگنور کرتے ہیں تو بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی شعور لاشعور میں یہی بات آ جاتی ہے, میں نے کیا نا, میں نے کیا, تو میرا رائٹ ہے میں کہیں بھی خرچ کروں, میرا رائٹ ہے, میں نے کمایا ہے, میں خرچ کہیں بھی کروں. وہ پھر کہیں پہ خرچ کرنے کے لیے میرے رائٹ کے اندر وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, پٹری سے اتر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اب یہ قرآن کریم کا یہ سن لیجئے, ہونا کیا چاہیے اگر سیلف میڈ نہیں ہے تو انسان کو یہ تربیت دینی چاہیے, ایوری تھنگ از اللہ میڈ, ایوری تھنگ از اللہ میڈ. اللہ کے بغیر نہیں ہوتا, اللہ میڈ کے بغیر نہیں بات بنتی. اللہ اور اللہ سے جب بات بنے گی نا, سب کرتے اللہ پاک ہیں, جب اللہ سے ہمارا کانٹیکٹ تعلق رشتہ ہوگا, اس قسم کا رشتہ ہوگا کہ ہم اخلاص کے ساتھ فکر کے ساتھ. اللہ کو 2 چیزیں چاہیے, ایک حقوق العباد چاہیے, ایک حقوق اللہ چاہیے. یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے, دونوں باتیں ہونی چاہیے. میں دونوں باتوں کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد سناؤں گا. مجید بھائی, سلیم بھائی نہیں ہے, مجید بھائی, سلیم بھائی, اچھا جانا تھا, اچھا ٹھیک ہے. تو آج میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی اس کا سن لیجئے, تو اس سے آپ کو یہ اسی موضوع کے اوپر آپ بات چلیں گے. ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, انسان کا کوئی کردار نہیں, کوئی چیز نہیں ہے, کوئی کام نہیں. شاہ ایران کا شاہ, انہوں نے اتنا بڑا نظام, اتنی بڑی ویلتھ, اتنا بڑا ان کا کنٹرول, اتنا سب کچھ تھا ان کا, کیونکہ میں ایک بہت کامیاب ملک تھا ایران, اور ان کی جو نظام بنا ہوا تھا, سسٹمز بنے ہوئے تھے, اور دنیا کے اندر یہ جائے تو اس کو جو پروٹوکول دیا جاتا تھا, میں نے بنایا. تم نے کیا بنایا؟ بولا میں تو 2500 سال سے ہماری یہ ڈائنیسٹی چل رہی ہے, پھر 2500 سال کا جشن بنایا. کتنا؟ وہ تو 100 سال کا, 80 سال کی عمر, تم کو کیسے پتا چلا 2500؟ ہم نے یہ کیا, ہم نے کیا. وقت آیا وہاں شاہ ایران کا تختہ الٹ دیا گیا, شاہ ایران کو یہاں سے ملک بدر کر دیا گیا. پھر ملک بدر کرنے کے بعد اس کے انتقال جب ہوا تو وہ پلین اوپر گھوم رہا ہے اور اجازت لے رہا ہے کہ ہمیں وہاں دفنانا ہے. مصر جو اس کا رائٹ ہینڈ تھا, مصر نے منع کر, ہمارے یہاں مت آنا. اس نے منع کر دیا, ہمارے یہاں دفنانے مت آنا. اس نے کہا ہمارے یہاں دفنانے مت آنا. دفنانے کے لیے زمین کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی دفنانے کے لیے دینے, کوئی انسان نہیں ہے. جتنا پھل لگ جائے جھک جاؤ, رونے لگ جاؤ, اس کے شکر میں رونے لگ جاؤ. جب پھل لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جس کے اوپر فضل ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھو ٹہنی جھک جاتی ہے, اور جس کے اوپر فضل نہیں ہوتا وہ کھڑی ہو جاتی ہے, کھڑی ہو جاتی ہے. دینا ہے, قربانی دینی ہے سب کے لیے, ہے نا. تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے سبب کی ہوتی ہے, تمہارے اپنے سبب ہوتی ہے. تمہاری سختی, تمہاری اعتدال, ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. اعتدال نہیں ہے, باتیں ہیں بہت ساری چیزیں. انسان کی جو کریکٹر ہے, زیرو کریکٹر جب بنتا ہے, کریکٹر نہیں ہوتا, انسان سوچتا ہے بڑی بات آ جاتی ہے, بڑی باتیں نہیں, صرف سختی بھی آ جاتی ہے اس کے اندر. مقصد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر جیسے میں کل ایک دعوت میں گیا, الحمدللہ میں نے ابھی بتایا تھا اذان سے پہلے, تو میں نے وہ دیکھا کہ ٹوٹل بہت بڑے جویلرز ہیں اور مسقط میں ان کا بہت بڑا بزنس ہے. ٹوٹل علماء تمام مدارس کے بڑے بڑے جتنے بھی علماء تھے سب اس کے اندر, خانے کے اندر تھے, اور ایسی نورانیت تھی, اور سب مالدار, بہت بڑے بڑے مالدار. مال کے ساتھ بھی دین ہو سکتا ہے, بغیر مال کے بھی دین ہو سکتا ہے.
کوئی بالکل مردوں کا الگ، ایک عورت کی شکل نہیں دیکھی. اگر بھائی ضروری ہے، یہ تو فضولیات کرنے ہیں، یہ کھانے وانے یہ جتنے بھی ہے، یہ انسان نکاح شادی کر لیتا ہے، اس کے سب افیکٹ پڑتے ہیں اس کے اوپر. یہ نسلیں خراب کرنے والے کام ہیں یہ جو بڑے بڑے کھانے کرتے ہی کرتے. لیکن اگر ضروری بھی ہے، چلو نہیں، میری فیملی میٹر ہے، تو کم از کم عورتوں مردوں کا الگ تو کر لو. یہ آج کل یہ کامن ہو گیا ہے کہ جو ماڈریٹ فیملی، عورت اور مرد ساتھ ہوں گے، یہاں بھی عورتیں بیٹھی ہوں گی، یہاں بھی مرد بیٹھے ہوں گے، یہاں بھی کیا کریں گے ہم؟ اتنا تو کر لیجئے، اتنی تو ہمیں شرم حیا ہونی چاہیے. اتنی بھی شرم حیا نہیں ہے، ختم ہو گئے ہیں، مرنا نہیں ہے ہمیں. اور جس کے لیے کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم بیج بو رہے ہیں اولاد کے لیے، کسی کی شادی کر رہے ہیں نا، ولیمہ کر رہے ہیں یا رخصتی کر رہے ہیں، آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ گناہوں کی گلدستہ دے رہے ہیں ان کو. جب گناہوں کا گلدستہ ان کو آپ دیں گے تو ان کے بعد ان کی جو نسل اولاد پیدا ہوگی، آپ سمجھ رہے کہ آپ کے بعد اس کی اولاد جو پیدا ہوگی وہ کیا پیدا ہوگی. یہ ایسے نہیں چلتے ہیں، ڈرگس چلتے ہیں، یونیورسٹی میں چلتے ہیں، بچے پیتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، سب ہوتے ہیں. یہ ایسے فوری طور پہ نہیں ہوتا، یہ پیچھے سے کچھ کیا ہوا ہوتا ہے. کم از کم خدا کا خوف کھائیے، اور خوف کھا کر کم از کم کچھ تو اپنی شرافت دینداری اس کو بتائیے. کل وہاں ریڈیسن کے اندر یہ کھانا تھا، جولرز والے ہیں، مسکت کے بیپاری، لیکن میں نے دیکھا اتنی دیندار، ایک آدمی کو کھڑے رہ کے کھانے نہیں دیا، سب بیٹھ کر کرسیاں لگائی ہوئی ہیں، وہاں سرو کیا جاتا تھا، کھانا کھلائے، ایک سنت ادا کی. پھر انہوں نے مردوں عورتوں کا اتنا سیپریٹ کر دیا تھا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ دونوں باہر نکل کے گاڑیوں کے لیے کھڑے ہوئے تو دونوں مکس ہو رہے، ان کو الگ، اس کا الگ سیپریشن کر دیا. طبیعت خوش ہوئی. چلو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اتنی تو دینداری ہے. اللہ پاک کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں پسند ہیں، چھوٹی چھوٹی. اچھا، اس کی تفسیر کے اوپر ہمارے حضرت والا نے تھوڑے سے اس کے بعد جو لکھی ہے میں آپ کو وہ سنا دوں. ان آیتوں میں دو حقیقتیں بیان فرمائی گئی ہیں. ایک یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے حکم ہی سے ہوتا ہے. کسی کو کوئی فائدہ پہنچے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، نقصان پہنچے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی کہ کسی کو فائدہ نقصان پہنچانے کا حکم اللہ تعالیٰ کب اور کس بنا پر دیتے ہیں. اس بارے میں آیت نمبر 79 یہ بتایا ہے کہ جہاں تک کسی کو فائدہ پہنچنے کا تعلق ہے، اس کا حقیقی سبب صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. فضل ہوتا ہے. فضل والا کچھ تو کام کیجئے، کچھ تو بڑھیے، کچھ تو سنت زندگی کے اندر لے کر آئیے. کچھ زندگی کے اندر یہ تمام چیزیں تھوڑی تھوڑی بھی آئیں گی، تھوڑی تھوڑی بھی مزاج بنے گا. پیچھے اولاد آپ کو تھوڑا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چل پڑو میری طرف. یہ دنیا کی جتنی اب تو اس میں یہ برائی بڑھتی جا رہی ہے. یہ بڑے کھانے کے ساتھ اب فائر ورک شروع کر دیا ہے. فائر ورک سمجھتے ہیں نا، یہ پھٹاکے بولتے ہیں نا، پھٹاکے پھولتی یہ ہوتے ہیں آگ، شعلے اور کیا چنگاریاں، اور جب دلہن آتی ہے لائٹ بند کرتے ہیں فلانا. کیا ہے، اللہ کے فضل مانگے یار. کیا حال ہوگا اس کی اولادوں کا، کیا ہوگا؟ کیا نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں ہاتھوں سے. کام تو کل نہیں ہوگا، ان کی اولاد کا کیا بنے گا. خیر، جہاں تک کسی کو فائدہ پہنچے کا تعلق ہے، اس کا حقیقی سبب صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. کیونکہ کسی بھی مخلوق کا اللہ تعالیٰ پر کوئی اجارہ نہیں آتا کہ وہ اسے ضرور فائدہ پہنچائے. اور اگر اس فائدے کا کوئی ظاہری سبب اس شخص کا کوئی عمل نظر آتا بھی ہو تو اس عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کا اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی فضل ہے، اور اس شخص کا کوئی ذاتی استحقاق نہیں ہے. دوسری طرف اگر انسان کوئی نقصان پہنچے، اور اگرچہ وہ ابھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ حکم اسی وقت فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے اپنے اختیاری عمل سے کوئی غلطی کی ہو. اب منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو اس کو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے، لیکن جب کوئی نقصان ہو جاتا تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا دیتے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو نقصان کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کر رہے ہیں، اگر اس سے مراد یہ ہے یہ نقصان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے. کیونکہ اس کائنات میں تمام کام اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اکثر ہمارے اعمال ہوتے ہیں نا، بہت سارے معاف کر دیتے ہیں، اکثر معاف کر دیتے ہیں، اکثر معاف. ایک شرک کے علاوہ تمام تقریباً میرا حسن نظر نے سب معاف کر دیتے ہیں. لیکن معافی کی مجھے یہ عزم ہونا، میں نہیں کروں گا،
میں یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں یہ غلطی ہوئی ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے شرمندگی، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیں گے۔ ماں باپ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ کتنی محبت کرنے والے، کیسے اللہ بھی معاف کر دیتے ہیں نا، لیکن عزم اس کے اندر ہو۔ لیکن اگر وہ بار بار کرتا ہے، شرمندہ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں، پھر اس کو تکلیف پریشانی پہنچتی ہے، کچھ نہ کچھ آگے پیچھے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تکلیف جو بھی پہنچتی ہے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، جیسے اعمال اوپر بھیجو گے ایسے اوپر سے حکم اتریں گے۔ آپ سمجھے؟ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے کسب اور عمل کی بدولت آتی ہے۔ سورہ نساء کے اندر ہے، اپنے عمل کی وجہ سے۔ اپنے عمل کو دیکھیے، ایک عمل نہیں ہے صرف آپ نے جسٹیفیکیشن کر لیتے۔ کل ایک جگہ ہم لوگ لنچ تھا، ہمارے کاروباری دوست سب جمع ہوئے تھے، تو اسے ایک شخص نے عجیب بات کہہ دی۔ اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ یار کیا بات ہے، اب عمرے کے لیے تو اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، جگہ بھی نہیں ہوتی، حرم شریف میں نہیں جا سکتے، کعبۃ اللہ ایک دفعہ عمرہ کر لیا، پھر کعبہ نظر نہیں آتا ہمیں، ختم، ایک دفعہ دیکھ لیا، اوپر سے بھی انہوں نے بند کر دیا ہے۔ اور پہلے کی بات تھی کہ میں یہ دیکھتا تھا ان کے والد، اور یہ سب 80s کی میں بات کر رہا ہوں، 81 82 83 کی بات کرتا ہوں، کعبۃ اللہ کے سامنے ریڈ کارپیٹ ہوتے تھے، فجر میں بیٹھتے تھے اور پھر مناجات مقبول پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، پھر واپس آتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، یہ باب الفہد تک تھا، سب بنا ہوا بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت تھا، آج کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا کیجئے۔ یعنی کل لنچ، بزنس لنچ، کاروباری حضرات بیٹھے، اس نے بولا کہ منافقت بڑھ گئی ہے۔ میں نے کیوں؟ بولا گناہ بڑھ گئے نا، تو اپنی جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے ہر آدمی سوچتا میں عمرہ کر لوں گا تو کام میرا بن جائے گا۔ میری سختی دور نہیں ہوئی، میرا اخلاق نہیں بنا، میرا معاملات نہیں بنا، میرا معاشرت نہیں بنا، اپنی جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے بہت سارے اکثر لوگ ہوتے ہیں، اکثر، سب کی کبھی بھی بات نہیں کی جاتی، اکثر لوگ۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، کم از کم اتنا تو ٹرینڈ چینج ہوا نا کہ سنگاپور اور ملیشیا گھومنے کے لیے جاتے تھے، اس کی جگہ عمرہ کرنے آ جاتے ہیں۔ کم از کم اپنی شعور، لاشعور، تحت الشعور میں تو یہ بات آ جائے گی۔ اچھا، آج کا ہمارا لذت اعتماد قصور کا تھا، تو حضرت والا نے اس کو شروع کہاں سے کیا یہ دیکھیے۔ ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میں ابھی ان کے حضرت کے ملفوظات کی کتاب ہے لذت اعتراف قصور، اس میں سے میں کچھ تھوڑی سی باتیں آپ کو سناؤں گا، پھر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر، اس موضوع کے اوپر اعمال کے اندر دو باتیں ہیں کہ حقوق اللہ بھی، حقوق اللہ عبادت کی بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت نے الحمدللہ جو خطبہ پڑھنے کے بعد جو پہلی بات کی لکھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر دوبارہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکھائی ہوئی ہے، اور یہ میرے گرین بک میں ہمیشہ ہماری 7-8 دفعہ پبلش ہو چکی ہے، جس کا نام ہے قرآن حدیث کے انمول خزانے اور ایمان پہ خاتمے کے لیے 7 مزمل نسخے۔ حضرت کی کتاب اتنی چلی، اتنی لوگوں نے یہ الہامی، انہوں نے جو رات کے تہجد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو دعائیں بتائیں، جو سکھائی، ان کو یکسو بھی، وہ اس کتاب کے اندر دعائیں ہیں۔ آپ لوگ سب یہ کتاب لے جائیں، حضرت والا نے جو خطبے کے اندر اللہم انی اعوذ جہد البلاء، وہ بھی اس کے اندر ہے، پیج نمبر 17 کے اوپر ہے، چھوٹی سی کتاب ہے گرین، اس کی جتنی دعائیں ایک ایک کر کے یاد کر لیں، ایک ایک لائن کی، 1.5 لائن کی تو دعا ہے کہ ہم اور چیزوں کے لیے وقت دیتے ہیں، دعا کے لیے اس کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے اوپر محنت کر سکتے ہیں، ہے نا، میرا کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا ہم اسی سے چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گرین کتاب کے اندر ہے، ترجمہ حدیث کا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنا پناہ مانگو ابتلا سے اور بدبختی پکڑ لینے سے اور اس قضا سے جو تمہارے لیے مضر اور دشمن کی تان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے کہ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سخت ابتلا سے اور بدبختی سے پکڑ لینے سے اور سوء قضا سے اور دشمنوں کے طعن و تشویش سے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محدث فرماتے ہیں کہ جہاد البلاء کی 2 شرح ہیں،
مال کم ہے، اولاد زیادہ ہے، خرچے زیادہ ہیں، اوور ہیڈ نہیں ہوتا، پورا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ دعا مانگنے کے لیے سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسی ایک کے درجن بچے ہیں مگر ان کے لیے دودھ وغیرہ اور تمام ضروریات کا انتظام نہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اولاد کا ذکر فرمایا وہاں پہلے مال کو بیان فرمایا. دیکھیے کمال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہاں بھی فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. ہمیشہ میں الحمدللہ ہمارے دوستوں کے لیے، ساتھیوں کے لیے، میری روحانی اولاد کے لیے میں دونوں جہاں کی دولت مانگے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ پاک صرف آخرت دے دے. اللہ خوب دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما، دونوں چاہیے، دونوں ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اولاد کا ذکر فرمایا وہاں پہلے مال کو بیان فرمائے. تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بہت بڑا غفار ہے اور خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ سے توبہ استغفار. یہ دوستو اتنا زبردست وظیفہ ہے. دو انہوں نے حضرت والا نے کتاب کے وقت انہوں نے سکھائی تھی. ایک ربنا ظلمنا پڑھ لیجئے. ربنا ظلمنا، ہم اپنا اعتراف قصور کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں. دیکھیں کوڈ بھی ہے نا آپ کو ریلیکسیشن دیتی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میرے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ نہیں کروں، مجھے معاف کر دیجئے، تو 6 مہینے کی سزا 2 مہینے 1 مہینے کر کے یا اسی وقت وہ فارغ بھی کر دیتے ہیں. عزم کر لیا اس نے نا. یہاں کی کورٹ نہیں، امریکہ کی کورٹ کے اندر بھی اسی طرح چلتا ہے. میں نے وہاں بھی اس کے اندر دیکھا ہے میں نے. اعتراف جرم کر لیجئے. ربنا استغفار ہے. استغفار ایسی چیز ہے کہ ہر چیز کا سولوشن ہے، ہر چیز کا سولوشن ہے، چلتے پھرتے بغیر گنتی کیے ہوئے. اب جس کو جو استغفار یاد ہے، قرآنی استغفار میں آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا استغفار یہی سکھایا گیا نا. اللہ پاک سکھا رہے ہیں. آدم علیہ السلام غلطی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر تو غلطی نہیں بھی ہوگی، کیونکہ ان کو دنیا میں بھیجنا تھا اور مخلوق کو سکھانا تھا کہ بھئی تم سے غلطی ہوگی، تم دنیا میں آ رہے ہو، تم دنیا میں آ رہے ہو، تم سے غلطی ہوگی. اس غلطی کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ استغفار کرنا ہے. تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بہت بڑا غفار ہے اور خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. اور بعد وہ انعامات بھی دیتا ہے. دنیا کے حکمراں اگر معاف کرتے ہیں تو صرف سزا سے نجات دے دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک جس کو معاف فرماتے ہیں ان کو انعامات سے بھی نوازتے ہیں. اپنے استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے، اور بخشنے کے بعد تم کو کچھ انعامات بھی دے دیتے ہیں. تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے. مال اور اولاد جو سب سے مشکل کام ہے. اس دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی زندگی گزارنی، تو دونوں چیزیں چاہیے. اولاد کا بھی سکھ چاہیے اور اولاد کے سکھ کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے مال بھی چاہیے، ہے نا. سب سے بڑا دکھ اولاد کا ہوتا ہے اور سب سے بڑا سکھ بھی اولاد کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو اس میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھیے فلسفی، دیکھیے دونوں باتیں کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے استغفار کرو نا، میں دونوں تمہیں نعمتیں دے دوں گا، تمہیں دونوں نواز دوں گا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا. تو اولاد سے پہلے مال کا وعدہ اسی لیے ہے کہ انسان گھبرائے نہیں، اور تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں بھی دے گا. تو معلوم ہوا کہ اگر انسان وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، معلوم ہوا کہ اگر انسان کے پاس باغ بھی ہوں اور آپ پاشی کے لیے نہریں بھی ہوں تو یہ نعمت ہے. اور دنیا کی نعمتیں تو فانی ہے، مگر آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو 10 سال سے کم عمر صحابی تھے. یہ دعا اپنے بچوں کو دیجئے. اب میں آپ کو جو یہ بتا رہا ہوں یہ یاد کر لیجئے. وہ دعا اردو میں ہے، ہمیں یاد ہے، الفاظ خالی یاد کرنے. جب بچوں کو دیکھو نا کسی کو تو یہ دعا دے دیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دیا تھا، یہ دعا سکھائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو 10 سال کی کم عمر صحابی تھے. ان کی والدہ کی درخواست پر اسی اسلوب پر دعا دی جس اسلوب پر بیان پر کلام اللہ نازل ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو پہلے بیان فرمائی. 4 دعائیں میں اتنی جامع ہیں کہ ان میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ کھجور جو درخت میں لگاتا تھا اس میں 2 فصل آتی تھی، اور میرے علاوہ تمام صحابہ کی درختوں کے اوپر 1 فصل آتی تھی. تو بعض صحابہ نے سوچا یہ بڑی برکتی آدمی ہے، تو اپنے لگائے ہوئے درخت کے بارے میں ان کے سے کہا تم اکھاڑ کر دوبارہ لگا دو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لگائے ہوئے درخت کو اکھاڑ کر دوبارہ لگائے تو ان میں بھی 2 بار فصل آنے لگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اولاد اتنی ہوئی کہ فرمایا کہ میں نے 2 کم 100 اولاد اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں. یہ عربی کی بلاغت ہے، ورنہ فرمایا کہ ہم نے 98 اولاد دفن کی، لیکن طرز بیان ہے. اور عمر کی برکت کی دعا دی. 4 دعائیں دی تھی نا، ایک عمر کی برکت دی، اولاد کی برکت کی دی. عمر کی برکت کی دعا دی ایسی قبول ہوئی کہ فرماتے ہیں
کہ معنی تھکنے کے آتے ہیں. جیسے فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تھکتے نہیں ہیں, رات دن یہ سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں, اور ان کے سونے کی ضرورت ہے نہ آرام کی. عجیب مخلوق یہ ہے. اسی لیے فرشتوں کے لیے نیند نہیں ہے, کیونکہ یہ نیند تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہے, اور اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. تو حضرت انس نے فرمایا کہ میں اتنا زندہ رہا کہ زندگی سے تھک گیا, اور حضرت انس کا انتقال کے بعد بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا. اور چوتھی دعا جو دی اس کے بارے میں فرمایا کہ جب 3 دعائیں قبول ہو گئیں تو چوتھی جو دی گئی کہ چوتھی دعا تھی کہ اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. تو دعائیں ایسی چیز ہے, دینی ہے اور لینی ہے, کروانی ہے. لیکن کروانے کے لیے کہتے ہیں, میں اکثر لکھتا ہوں باہر سے جو میسیج آتے ہیں دعاؤں کے لیے, میں کہتا ہوں میں نے تھوڑا سا رابطے میں رہو, اپنی پوزیشن بتایا کرو. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر تو ہم نہیں جاتے, یہ میسیجز کے اوپر یہ السلام علیکم, عید مبارک, فلانا, ایک ہی مجھے ریپیٹ نہ کیا کریں کوئی چیز. وہ ضروری ہو کہ مجھے بہت ٹائم لگ جاتا ہے, مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے. جو ضروری کوئی مشورہ کرنا ہو کیجئے, کوئی بات کرنا ہو کیجئے, کوئی کام کی بات ہو تو ضرور کیجئے. کام کی بات نہ ہو, روٹین نہ ہو تو روٹین کے لیے بہت ٹائم خراب ہوتا ہے, اور اس کی کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے, اس کو آگے ہم فارورڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر فارورڈ کرنے میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی ضروری میسیج ہو جاتے وہ رہ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کرنا, کوئی اشعار دے دینا, فلانا دے دینا. ہماری تو ایک طے ہے, سسٹم بنا ہوا ہے. ہاں کوئی ایسی کوئی چیز آ جائے, کوئی حضرت تقی عثمانی صاحب ہمارے حضرت والا کا بیان ہے, آپ نے کوئی اس کے اندر کلپ دے دی یا کوئی اور دے دیا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جمعہ مبارک کے کتنے آتے ہیں جمعرات کو, 20-25 تو جمعہ مبارک آ جاتے ہیں. ارے بھائی اعمال کرنے نا, یہ جمعے کی رات کے کرنے ہیں اعمال ہے, جمعرات کی مغرب سے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کسی کی عیادت کے لیے جائیے, سورہ کاف پڑھیے, صدقہ کیجئے, غسل کیجئے, یہ تمام چیزیں ہیں نا, وہ تو ٹھیک ہے. باقی مبارکباد دینا اور اس طرح کرنا, تو اس کے بارے میں بڑی لمبی بات ہے. اب استغفروا ربکم بارے کو میں ایک اور بات سن لیجئے. ایک تو یہ کہ ہم سے گناہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے استغفروا ربکم سے 2 مسئلے ثابت ہوئے. ایک تو یہ کہ ہم سے گناہ سرزد ہوں گے, جبھی تو معافی مانگنے کا حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کا جب حکم دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا نا کہ ہم سے گناہ ہوں گے, تو یہ کہہ رہے ہیں معافی مانگو مجھ سے. تو معافی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مانگو, تو مطلب یہ کہ وہ معاف کرنا چاہتے ہیں تو معافی ہو جائے گی, کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارا ذہن بنا لے کہ ہم نے یہ معافی اللہ سے کرنا, یہ دوبارہ کرنا نہیں ہے کسی کے لیے. ٹھیک ہے, جس طرح شفیق باپ جب بیٹے سے کہتا ہے کہ معافی مانگو تو اس کا معاف کرنے کا ارادہ ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ مجھ سے معافی مانگو, یہ دلیل ہے کہ وہ ہم کو معاف کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا معافی مانگنے میں دیر نہ کرو. میرا ذوق یہ ہے کہ جس نے ایک بار بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لے لیا, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. اور جس کا ایک آنسو اللہ کے لیے نکل گیا وہ بھی مردود نہیں ہو سکتا. رونا نہیں آتا, زیادہ دن کر لینا تو پھر آپ کا رونا کم ہو جاتا ہے. لیکن آپ شکل بنائیے, انداز ہے, اللہ تعالیٰ کو شکل چاہیے. کیسے آپ کا دل تو اندر رو رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ دل اندر میں رو رہا ہے. آؤ فقہ آ کر کے آپ کا تمام ہمارے زندگی کے جتنے معاملات ہیں بہترین انداز سے گزر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا میں اب اس کے اوپر آتا ہوں, اعمال کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس میں 2 قسم کے اعمال میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ہے, ایک تو حقوق اللہ, ایک حقوق العباد. اگر خالی حقوق اللہ کی طرف ہم چلے جائیں گے تو حقوق العباد کو چھوڑ دیں گے تو بھی بات نہیں بنے گی. مخلوق کے ساتھ آپ کو رہنا ہے, رحم کرنا ہے, کام آنا ہے, فکر, ہر آدمی کسی نہ کسی کو کام آ سکتا ہے نا. تو میں نے پہلے آپ کو ایک ہمارے انڈسٹریلسٹ ہے غفور کا واقعہ 4-5 چیزیں میں سنانا چاہتا ہوں. لیکن میں پہلے ایک وہ واقعہ, کیونکہ میں انتظار کر رہا تھا کوئی اور بھی مہمان آ جائیں, آئے نہیں, تو میں پہلے سنا دیتا ہوں. یہ اسرائیل کا وزیر اعظم نے جو بیان دیا کہ ہمیں اس کے اوپر کیا رونا چاہیے زار و قطار, اور ہماری دعاؤں کا ڈائریکشن کہاں جانا چاہیے, اس کے اوپر سنیے. کل رات کو ہم دعوت میں تھے, ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے دعوت کے اندر, تو ایک بزرگ تھے, مجھے لگا کہ اس کی ہیلتھ صحیح نہیں ہے, مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, اس کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے آپ مجھے دعا کر دیجئے. میں نے کہا خالی دعا سے کام کہاں بنے گا, تدبیر بھی کرنی ہوگی نا. تدبیر کے بغیر, میں نے کہا 50 سال سے ہم وہاں عرفات میں دعا کرتے ہیں اللہ فلسطین کو ہمیں دے دیجئے اور یہودیوں کو تباہ کر دیجئے, کام تو نہیں بنا ہمارا, کیونکہ ہماری معاملات ٹھیک نہیں, ہماری معاشرت ٹھیک نہیں, ہماری اخلاق ٹھیک نہیں, ہماری کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے. خالی دعا سے کام نہیں, میں نے کہا تدبیر بھی کرنی ہوگی بھائی, اس تدبیر کے بغیر بات نہیں بنے گی. یہ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم تھا, انہوں نے ایک ایسی جملہ کہا ہے جو تاریخ کی کتابوں میں اس کو لکھا ہوا ہے,
پرنٹ آؤٹ انہوں نے کیا ہے. میں وہاں سے شروع کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان کے دل دلال ہلا دینے والے الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں. ذرا دھیان سے سنیے گا اور پھر اپنا تزکیہ کیجئے گا کہ کیا ہم لوگ صحیح ٹریک پر ہیں, ہم صحیح فکر کر رہے ہیں, ہماری صحیح سوچ ہے نا. اگر آپ مسلمان میں دماغ کی کھڑکیوں کو یہ کھول کے سننا, آپ کے بھی پرکچے اڑ جائیں گے. یہ ڈیوڈ بن گوریان, یہ اسرائیل کا پہلے وزیر اعظم تھا. ایک دن اپنے گھر سے بہت جلدی جا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے پیچھے سے آواز دی اور یاد دہانی کرے کہ بابا جان, ابا جان, ابا جان. اس میں سالانہ دعا کا دن تھا. وہ جب بیٹی آواز دے رہی ہے نا, تو یہودیوں کا ایک دن ہوتا ہے جس کے اندر مقرر ہوتا ہے, جس میں سب جمع ہوتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا سالانہ دعا کا دن ہے. تو ڈیوڈ بن گوریان نے اپنی بیٹی کو جواب دیا کہ بیٹا, مجھے ریاستی امور سے متعلق کچھ اہم کام نمٹانا ضروری ہے, اس لیے میں دفتر جا رہا ہوں. تو بیٹی نے کہا کہ بابا جان بابا جان سالانہ دعا ہے اور اہم ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے آپ کے لیے, یہ آپ نہ چھوڑیے اس کو. جس پر ڈیوڈ گوریان نے ایسا جواب دیا جو سن کر مسلمانوں کے رونگٹے اٹھ جائیں گے. ڈیوڈ بن گوریان نے جواب دیا کہ میرا پتر, میری بیٹی, اگر صرف دعا سے کام ہوتے تو تمام عرب مسلمان حج کے اتنے بڑے اجتماع میں ہر سال اسرائیل کی تباہی کی اور بربادی کے لیے دعا مانگتے ہیں. میرے پتر, میری بیٹی, جب عمل سے یہ قوم, یہ امت آری ہو گئی, ختم ہو گئی, اعمال زندگی کے اندر نکل گئے, نتیجہ تمہارے سامنے ہے. میرا بیٹا, عرب اور مسلمان کس حالت میں ہے, اور یہ یہودی ریاستوں میں نہ مولوی ہے, نہ ملا ہے, نہ تعویذ ہے, نہ گنڈا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک ہی تعلیم دیتے, اچھا انسان بنو. ہمیں دونوں چیزیں کرنی ہیں, ہمیں دین بھی چاہیے اور دنیا بھی چاہیے. ان کو آخرت نہیں ہے, ہمارے ساتھ آخرت بھی ہے, لیکن دنیا کے اندر انسان, اچھا انسان بننا ہے. اور ہماری خانقاہوں کے اندر انسان بنایا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ تم عمرے کرو, حج کرو, تم اتنے تعویذات پڑھو, یہ تم اتنے ذکر کرو. کم ذکر کرو. حکیم الامت نے کبھی ذکر کے اوپر معمولات کم کسی نے کیے, کسی کو پکڑا نہیں ہے. بولا تم نے, تمہاری زندگی کے اندر اور جتنے امور ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو یہ جواب کیا دے رہے, میرے بھول جاؤ عمل, یہ قوم امت ختم ہو گئے, نتیجہ سامنے ہے. میرا بیٹا, عرب مسلمان کس حال میں ہیں, اور یہودی ریاستوں میں نہ مولوی ہے, نہ ملا ہے, نہ تعویذ ہے, نہ گنڈا ہے, نہ تعویذ دھاگا ہے, نہ ہی دعائیں مانگی جاتی ہے. اس کے باوجود یہودی ریاستیں دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے. مگر پھر بھی آپ کے کہنے پر یہ میرا بیٹا, میں ریاستی امور طے کر کے شام کو دعا میں شامل ہو جاؤں گا. میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ ذرا سوچئے, 1 ارب 70 کروڑ سے زائد بے عمل مسلمان کی تعداد, اور ایک چھوٹے سے اسرائیل جس کی آبادی اس وقت 92 لاکھ ہے, 1 کروڑ, اور ہم لوگ 1 ارب 170 کروڑ مسلمان, کیونکہ ہماری پرسنل لائف ہماری خراب ہو گئی. جب مال آتا ہے وہ ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, جب مال جاتا ہے تو ہمارے گھر کے اندر ہم بیوی کو, گھر کو, سب کو الزام دیتے ہیں کہ جادو عامل کے پاس چلے جاتے ہیں کہ کسی نے بندش کروائی ہے, کسی نے فلانا کیا ہے. ہم اعمال کی طرف نہیں آتے. وہ اعمال کے لیے میں آپ کو ایک کاروباری ہمارے دوست کا وہ بھی واقعہ آپ کو سناؤں گا. اور یہ 92 لاکھ سے کم آبادی والے ملک کے سامنے سر لوگوں بے بس اولاد اور لاچار ہیں, اور آہستہ آہستہ اس کی شرائط پہ تعلقات استوار کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ہر مسلمان ملک چاہتا ہے جلدی سے جلدی اسرائیل سے تعلقات ہو جائے, ہم بچ جائیں گے. ہم کو تدبیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ بتائیے, ایک مسلمان ملک کے اندر کوئی جمہوریت ہے, عوام کی بات سنی جاتی ہے, ڈکٹیٹر بٹھا دیا جاتا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, نہیں کرنے کے تمہیں اٹھا دیں گے, مار دیں گے, کر دیں گے. اور وہاں پر چھوٹی سی بات کے لیے ابھی اسرائیل کا اور فلسطین غازہ والوں کا جو پیکٹ ہوا ہے, اس کو اسمبلی کے تمام ممبروں نے ایکسیپٹ کروایا, اوکے کروایا, سبوں نے پڑھایا, انہوں نے ایگری کی, تو امپلیمنٹیشن اب آج سے ہو رہی ہے. اللہ کرے آج سے ہو جائے. کیونکہ ابھی مجھے نیوز آئی نماز سے پہلے, ایک پرابلم وہاں ہو گیا ہے غزہ کے اندر. وہ یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم لسٹ دو جو ہاسٹیجز جو انہوں نے, ان کے جو یہودی انہوں نے رکھے ہوئے غزہ والوں نے, 3 آدمی انہوں نے رہا کرنا تھا. تو ابھی تک 3 آدمی کی رہائی کے لیے انہوں نے نام نہیں دیے. تو اللہ نہ کرے کہ رات کو آج بمبارٹمنٹ وہ نہ کر دیں دوبارہ, ٹھیک ہے. تو بے اولاد لاچار ہیں. صرف دعاؤں اور التجاؤں سے کام ہوتے تو غزوہ بدر کے لیے جانا پڑتا مسلمانوں کو, نہ غزوہ احد کے لیے, نہ غزوہ خندق کے لیے جانا پڑتا, اور نہ ہی دوسری جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ اتنی جنگیں کرنی پڑتی. آج پھر فلسطین لہو لہو ہے, اور امت مسلمہ دعاؤں کا ورد کر رہی ہے, تلواریں بیچ کر مسلح خرید رہی ہے.
تلواریں بیچ کر. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ تلواریں ہتھیار بنانے والا ملک کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ڈھال ہوتی تھی، تلوار ہوتی تھی. نمبر 1 ٹیکنالوجی میں کون تھا؟ سیریا تھا. سیریا کی تلوار 100 سال تک زنگ نہیں لگ سکتا تھا، اور وہ اس کا ڈھال ایسی تھی کہ آپ تلوار کا وار کریں تو وہ ڈھال اس کو آپ کو اندر نقصان نہیں پہنچاتی تھی. انہوں نے سبوں نے اپنے اپنے بیچ کر کوئی زمینیں لے لی، کوئی باغات لے لیا، کوئی بلڈنگیں بنا دی، سب کر دی. ختم ہو گیا، ہماری ٹیکنالوجی ختم ہو گئی. 2-4 آدمی نے جنہوں نے بیچی نہیں اس کو مار دیا گیا. آج پھر فلسطین لہو لہو ہے. امت مسلمان دعاؤں کا ورد کر رہی ہے، تلواریں بیچ کر مسلح خرید رہی ہے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہیں. افسوس صدا افسوس. ہمیں دوبارہ سے سوچنا چاہیے، جتنے بھی مسلمان لیڈر ہیں دوبارہ اس سے انہیں سوچنا چاہیے کب تک ہم مفاہمت کی جنگ لڑتے رہیں گے، کب تک ہم ڈیفینسو موڈ میں رہیں گے، ایگریسو موڈ میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کب ہم فکر کریں گے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے. اب اس کے بعد سن لیے، ہاں ٹائم اشارہ کر دیجیے گا. ہمارے ایک کاروباری دوست وہاں پنجاب میں یہ رواج ہے کہ انڈسٹریز والے ہر سال 1-2 آدمی حج میں فیکٹری والے بھیجتے ہیں، 1 آدمی 2 آدمی، اور قرآن اندازی ہوتا ہے وہاں. یہ عام رواج ہے. جب وہ رواج بنتا ہے نا تو اس نے 1 آدمی بھیجا، تو اس نے 2 بھیجا، وہاں 3 بھیجا. یہ ہوتا ہے الحمدللہ. اس رواج کے بدلے میں خود گیا تھا وہاں پر، میں نے خود اسٹڈی کی تھی. میں نواز شریف صاحب کی ٹیکسٹائل فیکٹری کے اندر گیا، وہ مزدوروں سے ملا، سب سے ملا وہاں پر، نماز بھی پڑھی میں نے. ہم نے اس کے بدلے یہ کیا کہ کہتے ہیں ہم سب فیکٹری والوں سے کہتے ہیں تم لوگوں کو اپنا کھانا کھلاؤ، تمہاری جو فیکٹریاں ہیں نا اس کے اندر جو مزدور کام کرتے ہیں اس کو فری میں کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. ہمیں کھانا، یہ باہر ڈھابے کے اندر کھائیے تو دال اور روٹی اس وقت 200 روپے 250 روپے کی ہو جاتی ہے. کھانا کھلاؤ. الحمدللہ یہاں کھانا کھانے فیکٹری والے ایک نے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، بہت ساری فیکٹریوں نے الحمدللہ کھانا، اور آفیسز کے اندر چھوٹے اداروں میں بھی کھانا کھلانے کا الحمدللہ یہاں سسٹم بننے لگا ہے. وہاں پر یہ عمرے اور حج کے لیے بھیجتے ہیں. تو ایک وہاں پر ماشاءاللہ بہت اچھی انڈسٹریلسٹ تھے، وہ بھی اپنے آدمیوں کو بھیجتے تھے. تو ان کے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا، پرانا آدمی تھا، اور انہوں نے باپ دادا کے پیچھے ہوتے نا، کوئی کوئی آدمی بہت 30-40 سال ہوتے ہیں. میرے پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو 42 سال 45 سال سے میرے ساتھ جاب کے اوپر میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ہم نے ان کو اجازت یہ دی بھی کہ وہ دیر سے آئیں، جلدی سے آئیں، آگے پیچھے ان کے تھوڑے نخرے اٹھا لیتے کیونکہ پرانے لوگ ہیں، والد صاحب کے دیے ہوئے ہیں. یہ بھی جو مل مالک تھا، اس نے بھی ان کے یہاں ایک ملازم تھا، اس کا نام غفور تھا. غفور کو انہوں نے اجازت دی تھی کہ تم دیر سے آؤ، کام کرو نہ کرو. وہ بیٹھا رہتا تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا تھا. وہ جس محلے میں رہتا تھا نا، وہاں پر ایک بچی تھی، اور بڑی اچھی خوبصورت بچی تھی. اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ بیوہ ہو گئی. تو اس کے دیور نے گھر کا کرایہ ورایہ تو ذمہ لے لیا، لیکن اس کی 2 بیٹیاں تھیں. جب 2 بیٹیاں تھیں تو اس کا تو ہوا کہ بھائی میں اب ظاہر ہے کہ خرچہ اٹھا نہیں سکتی. وہ جہاں بھی جاب پہ جاتی نا تو ینگ تھی، نوجوان بچی تھی، اور جاتی تو لوگ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مردوں کا کیا حال ہے، کس نظروں سے دیکھتے ہیں. میری فیکٹری کے اندر ہمارے پاس 600 لڑکیاں کام کرتی تھی. آپ ماشاءاللہ وہاں پر ہیں تو آپ کو بتا رہا ہوں میں. اور اس میں جو ہیڈ تھی نا، جو اوپر کی لڑکی تھی، ہم نے سب کو فارغ کرنا شروع کیا کیونکہ ہمارا زمانہ کہا کہ تم 2 گناہ کرتے ہو. ایک تو بچیاں ہیں، بچیوں آدمیوں کے ساتھ ملتی آتی جاتی ہے، اور دوسرا یہ مردوں کی رزق کمانے کی ذمہ داری ہے. تم اس ذمہ داری سے اس مردوں کا حق ان کو ملنا چاہیے، نہیں ملتا. جب میں فارغ کرنے لگا نا تو مجھے آخری وہ بچی جو ہماری ہیڈ تھی اس نے یہ کیا کہا، یہ جب آخری میں 200 بچی رہ گئی تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو فارغ، جب بھی جاتا کہ بھائی ہم نے فارغ کرنے ان کو کچھ پیسے دے دے کے تو رونے لگتی. تو میں میرے بیٹے کو دانش کو وہاں لے گیا میرے حضرت والا کے پاس. میں نے کہا حضرت والا میری طاقت نہیں ہے کہ میں بچیوں کو فارغ کر سکوں. تو انہوں نے حضرت نے دانش کو سمجھایا، اور اس وقت یہ دوبارہ یہ شعر پڑھا تھا کہ محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کے خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. میرے بیٹے کو سنایا. میں نے کہا دیکھو بیٹا، چاہتے ہو تم کہ میں قبر میں سکون سے سو تو تم ایسا کرو بیٹا کہ یہاں بچیوں والا سسٹم ہے، آدمیوں کو روزگار دیں گے نا، آدمیوں کو روزگار دیں گے. تو وہ جو ہیڈ تھی لڑکی، وہ کیا اس نے الفاظ کہے، اقبال بھائی تم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہو، تم ہمیں بھیڑیوں کے حوالے کر کے جا رہے ہو. یہ دوسری فیکٹریوں کے اندر جاب کرے گی نا، بولے بھیڑیوں کے حوالے کر کے جا رہے ہو. خیر ہمارا حکم تھا اور مردوں کو لانا تھا، مردوں کے کام یہ کرنا تھا، ہم نے یہ کام کر لیا. خیر وہ غفور تھا، اسی محلے میں ایک مکان کے بعد رہتا تھا. وہ بچی جو 2 بچیاں تھی اس کی، وہ بیچاری گھر میں بیٹھ گئی روتی تھی. اس کو پتا چلا کہ میرے بازو میں ایک بیوہ ہے اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اور اس کو وہ چاہتی تھی کہ میں بچیوں کو میں تعلیم دوں اس کو، تو اس کے لیے خرچ نہیں تھا.
تو اس نے جا کر اسے کہا کہ بہن، اس بہن کا جو نام تھا پڑوسی تھا وہ اس کا نام مریم تھا، تو اس نے کہا مریم مریم، اس نے آواز دی جا کر، وہ پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی، کہا کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مہینے تم بچوں کو ایجوکیشن دو اور تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم گھر میں رہو، میں تمہیں خرچہ تمہیں دے دیا کروں گا، راشن اور بچوں کی ایجوکیشن دے دیا کروں، گھر کا کرایہ تو ملتا تھا۔ اب یہ غفور کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا اور جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اور فیکٹری میں بھی نالائق آدمی گنا جاتا تھا، بیٹھ جاتا ادھر تھا ادھر ہوتا، لیکن بہت پرانا تھا، باپ کا تھا، تو ان کے مالک نے جو وہاں کے تھے انہوں نے اس کو گزارا کرتے تھے۔ اب اس کو وہاں پہ جب قرآن اندازی کرتے تھے نا، تو ایک دفعہ کئی دفعہ لوگوں کو بھیجا، ایک دفعہ قرآن اندازی کیا تو غفور کا نام آیا کہ اس کو حج پہ بھیجا جائے، تو غفور کو بلایا کہ بھائی تمہارا نام آیا، تم کو حج پہ جانا ہے، تو بولا میں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہوں، میں حج پہ جا کے کیا کروں گا، مجھے تھوڑے حج کیسے کیا جاتا ہے، مجھے حج پہ نہیں جانا، چلو وہ ختم ہو گیا۔ دوسرے سال ڈالا، اتفاق سے پھر غفور کا نام آ گیا، پھر اس نے منع کر دیا، پھر تیسرے سال اس نے کہا کہ دیکھو اب تمہارا نام آئے گا تو تمہیں جانا ہوگا، تو میں نے نہیں جانا، مجھے کیا، میں تو نماز بھی نہیں آتی، مجھے کلمہ بھی نہیں آتا۔ اس نے وہ کیونکہ مالک وہاں پنجاب میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا کئی جگہوں پر بہت ماشاءاللہ اچھا نظام اور سسٹم ہے، کیونکہ ہمارے وہاں جو امپلائی یہاں سے وہاں جاتے ہیں نا تو وہ خیال بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اگر تمہارا نام آئے تو تم حج کے لیے چلے جانا، تو تم کو میں 1 سال کی تنخواہ ایز اے بونس دے دوں گا میں۔ ہاں اب میں جاؤں گا۔ اچھا، اور مجھے حج کیسے کروں گا میں؟ اس کے لیے اس نے کہا میں تم کو مولوی رکھ دیتا ہوں، مولوی صاحب آئیں گے تمہیں سکھائیں گے۔ 6 مہینے میں تک اس کو قرآن پڑھایا، سکھایا اور اس کی حج کی تعلیم دی۔ اب یہ یہاں سے، اور یہ 1 سال کا جو ایڈوانس ملا نا اس کو، 1 سال کا، یہ گیا اور مریم بہن پورے سال کا پیسے اس کو دے دی، اور تمہارے 1 سال کا تمہارے پاس بچوں کا راشن اور بچوں کی تعلیم کا پیسے آ گئے۔ اچھا، مریم کی ایک انداز تھا، جب وہ دیتا نا تو وہ باہر رکھ دیتا، ملتا نہیں تھا اس سے مریم سے، اور کہتا تھا بہن آپ کا میں نے سامان باہر رکھ دیا ہے، تو بہن ایک ہی آواز دیتی تھی، اور آواز میں کیا کہتی تھی سنیے، اس کے ایک ہی نعرہ ہوتا تھا بھائی کو، اللہ اکبر۔ مریم میں نے جب خبر سنی تو کہ جا میرے بھائی، وہ آواز اندر سے کیا دیتی تھی، جا میرے بھائی اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ مریم آواز کیا دیتی تھی غفور کو، جا میرے بھائی اللہ تیرا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اب چلے یہ ہو گیا، تعلیم ہو گئی، حج کا سسٹم سمجھ میں آ گیا، یہ چلے حج کرنے کے لیے۔ اب حج کرنے کے لیے چلے، حج کے انہوں نے حج کیا ماشاءاللہ، پوری سیکھ لیا تھا۔ اب پورا حج کرنے کے بعد طواف وداع آپ کو پتہ ہے فرض ہے نا، طواف وداع کر رہے تھے، طواف وداع کر لیا تو 2 رکعت نفل ہم پڑھتے ہیں نا اس کے بعد، وہ 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، اور سجدے میں ان کی روح نکل گئی۔ اب اس کے جو ساتھی تھے نا انہوں نے اس کو دیکھا، بہت دیر ہو گئی، اس کو ہلایا تو دیکھا تو ایسے پڑے تھے، ایسے پڑے ہوئے تھے۔ اچھا، اسی رات کو امام کعبہ، یہ میں آپ کو 26 سال کی پہلے کی بات کر رہا ہوں، اسی رات کو امام کعبہ، ان کے 11-12 کعبہ کے جو امام ہوتے ہیں نا ان کی لسٹ ہوتی ہے، 11-12 ایٹ اینی ٹائم امام ہوتے ہیں، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، اگر کوئی نہ ہو تو سیکنڈ تھرڈ فورتھ ان کا سسٹم بنا ہوا ہے اس کا۔ اسی رات امام کعبہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور حجر اسود کے اوپر جو جنازہ رکھا گیا تو امام کعبہ کا بھی رکھا گیا اور غفور کا بھی رکھا گیا۔ اب دیکھیے، جو آپ یہ ظاہری اعمال پہ کسی کو اندازہ نہ کرے کہ اچھا ہے برا ہے، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے فلانا ہے، ایسا نہ کیجیے، پتہ نہیں کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے۔ وہ صرف غفور کا اس بچی کے ساتھ وہ ایک ہی دعا دیتی تھی، ہے نا، اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کام کرتی۔ یہ حقوق العباد ہوا، حقوق اللہ بھی کرنا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ ایک ہمارے پاس ہیں جو حقوق اللہ کرتے ہیں، جاتے ہیں آنکھوں کا آپریشن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، عورتیں مرد ساتھ ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، آنکھوں کی بس ہم نے اتنی آنکھیں ان کے آپریشن کر کے آ گئے، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ حقوق اللہ بھی ہو، حقوق العباد بھی ہو۔ خیر وہ تو ایک پارٹ ہو گیا، اب آگے سنیے۔ تو اس کے جو اونر تھا، ملک مالک، بڑی بڑی ملے ہیں وہاں، تو آپ کو پتہ ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو وہاں اس کو واقعی ہوا ہے، یہ اس کو ایسا اتنی بڑی ایسی بڑی اللہ کی طرف سے کیسی نعمت ملی۔ یہ گیا تو پتہ چلا، اس کی بیوی کے پاس گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ غفور کی بیوی نے کہ اس نے کوئی اعمال تو یہاں بھی کبھی نماز نہیں ہم نے دیکھا پڑھتے ہوئے، تو بولا یہ کیسے ہوا؟ بولا ہاں ہمارے پڑوس کے اندر وہ جو مریم رہتی ہے نا، یہ اس کو اپنا کھانا راشن پہنچاتا تھا اور اس کی بچوں کی تعلیم اس نے ذمہ داری لے لی تھی۔ تو وہ پھر مریم کے پاس گیا، مریم سے پوچھا، بولا ہاں مجھے اس نے تنخواہ دی تھی، 12 مہینے کی تنخواہ، پیسے آپ نے دیے تھے وہ مجھے دے دیے تھے۔ تو اس نے اس کے اوپر جب اس نے کہا کہ ان کا انتقال اس طرح ہوا ہے، اس کے اوپر اس نے فوراً کمنٹ کیا کیا، مریم نے جب یہ خبر سنی تو اس کے منہ سے بے اختیار شکر الحمدللہ 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 نکلا
کہ میرے بھائی کو اللہ نے ایسی ایسی موت عطا فرمائی ہے نا. وہ دوڑتے چند لمحے سانس لیے اور پھر وہ گویا یہ داستان ہو گئے. میں اس کے بعد مریم کے گھر میں عبد الغفور کی طرح یہ سیٹھ نے وہی سسٹم کیا کہ ہر مہینے کھانا راشن پہنچا دینا اور اس کے بچوں کی تعلیم بھی اس نے ذمہ داری لے لی. اب یہ انتظار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مقام دے, عمرہ کیا, حج کیا, کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے نا, لیکن برابر نیکی کے اوپر لگا ہوا ہے. 14 سال لگے, 14 ایئرز. 14 سال کے بعد یہ وہ حج کے لیے گیا, حج کر لیا. حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ زیارت کے لیے گیا. حرم شریف کے اندر اس کے سجدے میں اس کی بھی روح نکل گئی اور بقی میں دفنایا. اس کو جنت المولا میں دفنایا, اس کو بقی میں دفنایا. یہ حقوق العباد ہے. یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اس کی. اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کا نہیں, یہودی تھا بچہ, حضور کی خدمت کرتا تھا, یہودی تھا. اس کے بعد وہ نظر نہیں آ رہا تھا تو ان کے پاس پہنچ گئے عیادت کے لیے. دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے, تو ان کے والد صاحب نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے, بیٹا کلمہ پڑھ لے, ہے نا. وہ لڑکا یہودی ہے جو خدمت کرتا ہے, جو کوئی نہیں ہے, لیکن پتہ چلا بیمار ہے تو ان کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے, ہے نا, اور کہ کلمہ بیٹا پڑھ لے. تو اس کے باپ کی طرح کہا تو والد صاحب نے کہا کہ جو حضور کہتے ہیں وہ کر لینا. تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح نکل گئی. وہ فکر کرتے تھے مخلوق کی. ہمیں مخلوق کی فکر کرنی ہے, مخلوق کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسا ہے, مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے. یہ نہیں ہے ہر انسان کر سکتا ہے, کوئی مشورے سے دے سکتا ہے, کوئی مسکراہٹ سے دے سکتا ہے, کوئی ہاتھ ملا کے دے سکتا ہے, کوئی پیار کر کے دے سکتا ہے. ہر ایک کچھ نہ کچھ کسی کو دے سکتا ہے, دینے والا ہے. تھوڑا سا پڑھ لو, پھر آج مفتی صاحب کو دے دوں, تو ورنہ پھر ہمیں 5 منٹ کم میں ختم کرنا ہے. ابھی وہ آپ کے ہمارا طے تھا نا وہ پڑھنے کے لیے, یاد ہے آپ کو کیا بات ہوئی تھی, وہ پڑھی آج بیٹا. ایسے معاملات نہیں بنتے. محمود غزنوی کی 1000 سال کے بعد قبر, جب یہ ظہیر شاہ تھا نا بادشاہ افغانستان کا, آپ کو بچوں کو تو یاد نہیں ہوگا, ظہیر شاہ ہمارا یہ ظاہر شاہ, ہاں ظاہر شاہ, وہی کہہ رہا ہوں, ظاہر شاہ تھا نا بادشاہ وہاں کا. تو اس کے وہ قبرستان میں زلزلہ آیا تھا تو قبریں ٹوٹ گئی تھی. جب قبریں ٹوٹ گئی نا تو اس وہاں غزنی کے اندر, غزنی کی بات کر رہا ہوں, افغانستان میں غزنی کے اندر, تو محمود غزنوی کی بھی وہاں قبر تھی, وہ بھی کھل گئی. تو ظاہر شاہ نے کہا کہ ان کی آپ قبروں کو سب ٹھیک کیجئے اور سب اس کو طریقے سے بنا دیجئے. تو ان کی محمود غزنوی کی 1004 سال انتقال ہوئے. کتنا عرصہ ہوا, 1000 سال سے اوپر. اور جب وہ دیکھا تابوت اندر میں ہے, وہ ایسے ہی کیسا تھا, تو ان کو بتایا گیا کہ تو تابوت خراب نہیں ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بولے تابوت کو باہر نکالیے. تابوت کو جب باہر نکالا تو محمود غزنوی, جس کو کریکٹر یہ انگریز ایسینیشن کرتے, کہتے لٹیرا تھا. آپ دیکھیں کتابوں میں لکھا ہوا یہ وہ تو لٹیرا ڈاکو تھا. وہ انگریز ہمارے ہر دیندار آدمی کے بارے میں وہ اسی طرح کیریکٹر ایسینیشن کرتے ہیں. جب 1000 سال کے بعد اس کو نکالا گیا, اس کے کافن کو کھولا گیا, تو ایز اٹ از تھا جیسے کل اس کو یہاں سلایا ہوا ہو. 17-18 دفعہ انڈیا کے اوپر حملے کیے تھے, اور آپ کو اس کی تاریخ میں پھر کبھی بات کریں گے. وہاں 4 ہمارے بادشاہ گزرے ہیں, اس میں ایک تیمور مسلمان بادشاہ گزرا ہے. تیمور سب سے زیادہ مسلمانوں کو اس نے قتل کیا, لاشوں کے, ہے نا, چنگیز خان کی اولادوں میں سے تھا. تیمور کا ایک لطیفہ ہے, میں تھوڑا سا وہ بھی سناؤں گا, پہلے سنایا ہوا تو پہلے ان کی پڑھ لیجئے. یہ اشعار عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے, جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے, وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے, جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے, وہ خود ہی کرم فرمائیں گے. یہ درد و محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے,
آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ، اے زاہد نادا تنگ نہ کر، جب عشق ہے ان کا دل میں میرے، پھر کیوں نہ ہمیں تڑ پائیں گے۔ مخلوق ہے ادنا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے۔ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں؟ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں؟ جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا برسائیں گے۔ بلبل کو نہ تو کر اے ناداں، پابند سکوت و خاموشی، گلشن جب سے یاد آئے گا، نالے بھی لبوں تک آئیں گے۔ جب شمع محبت دل میں لیے، محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے یہاں آ جائیں گے۔ جب شمع محبت دل میں لیے، محفل میں ہو کوئی صاحب ذوق، پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے یہاں آ جائیں گے۔ تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو۔ تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتھڑی رہنے دو۔ کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے۔ اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر ہدا، امید ہے تجھ سے بار خدا، اس درد کا درما پائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ محمود کی بات کرنے سے پہلے میں آج مفتی صاحب کو بیان کے لیے اجازت دعائی کرواؤں گا۔ ہندوستان میرا 90 تک پہنچ جانا ہوا تو وہاں میں نے دیکھا میرا ٹوٹل میرے دوست وہاں کاروباری دوست تھے، کیونکہ وہاں ٹیکسٹائل کا کام ہے تو انڈین ہندو تھے، سب ہندوؤں سے تعلق تھا بہت زیادہ۔
ٹوٹل بلکہ ہندو تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا. تو ان کے یہاں اگر ان کی عورت کا انتقال ہو جاتا نا تو یہ بڑی غم کرتے، عورت کو منحوس، مرد کا انتقال ہو جاتا، بیوہ ہو جاتی ہے، کوئی بات ہو جاتی نا، تو وہ عورت پھر زندہ باقی زندگی نہیں رہ سکتی تھی. کیونکہ انڈیا کے میرے ویورز بہت زیادہ ہیں تو میں ایک بات انڈیا کے والی کی بات کر دیتا ہوں، ہمیشہ کوشش کرتا ہوں. تو جب ان کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو تو وہاں پہلے تو یہ تھا کہ ساتھ میں اس کو شوہر کو جلاتے تھے، لاش کو، تو بیوی کو بھی جلا دیتے تھے. اب بھی وہاں 100-150 کیس انڈیا میں سال کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ان کو بہت منحوس اور بہت ساری باتیں کرتے تھے انڈیا کے اندر، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں عاتقہ بن زید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ بات کی بات ہے، عبداللہ بن ابو بکر سے نکاح کیا کس نے؟ عاتقہ بن زید نے. ایک خاتون نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے انتقال کیا تو حضرت عبداللہ بن ابی بکر، عبداللہ ابو بکر نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ معذرت چاہتا ہوں وہ نہیں، عبداللہ بن ابی بکر سے نکاح کیا، وہ شہید ہو گئے. پھر انہوں نے زید بن خطاب سے نکاح کیا، وہ بھی شہید ہو گئے، خاتون زندہ ہے، دوسرا شوہر بھی انتقال کر گیا. پھر انہوں کی شادی بھی پھر عمر بن خطاب نے نکاح کیا، عمر بن خطاب نے ان سے نکاح کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے. پھر چوتھی شادی انہوں نے کہ پھر زبیر بن عوام سے نکاح کیا، وہ بھی شہید ہو گئے. ایک عورت کے 4 شوہر تھے. پھر حسین بن علی سے نکاح کیا، حسین آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ، وہ بھی شہید ہو گئے. حتیٰ کہ اہل مدینہ نے کہا جو شخص شہادت کا خواہ ہو وہ عاتقہ بن زید سے نکاح کر لے. اور وہاں پر یہ فضیلت ہے، اور وہاں پر ہم اب کیونکہ وہ مسلمان ان کے ساتھ ہیں تو مسلمانوں میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ یہ منوس ہے، فلانا ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے. یہ وہاں بات کی جاتی تھی. میں انڈیا کے 90 تک کی میں بات کر رہا ہوں، اب بھی وہی ماحول ہوگا. ماحول کا جلدی تبدیل ہوتا ہے. شہادت کا خواہ ہو وہ عاتقہ بن زید سے نکاح کر لے. اور ہمارا ایک شوہر فوت ہو جائے تو وہ عورت منوس قرار دی جاتی ہے. تھوڑی سی اعمال محمود غزنوی کی تھوڑی سی بات کے اوپر ہم ختم کرتے ہیں کہ محمود غزنوی کی یہ وجہ کیا بنی، اس کے بعد پھر بات کریں گے. لیکن تیمور کی بات سن لیجئے، تیمور کا بھی ہم پھر بات کریں گے کیونکہ آج ہمیں تھوڑی اعمال کی بات کرنی ہے. رجب کا مہینہ ہے، اعمال زندگی کے اندر تھوڑی فکر کے ساتھ اس کو بڑھانی ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا ثم انزلنا علیکم من بعد الغم، یہ 154 نمبر آل عمران کی آیت تھی. یہ کیا چیز ہے سمجھ لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے. میں دیکھیے اس طرح کرتا ہوں، یاد کرنے کے لیے الگ الگ کر کے بنا کر، ہم اس عمر میں یاد نہیں ہوتا تو پھر میں اس کو یاد کرنے کے لیے یاد کر لیتا. صبح شام ایک دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں جس کو پڑھنا ہے. یہ قرآن کریم پورا کشف ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کا کشف سینہ کھل جائے گا، ہے نا. کشف آپ کا روح کے اندر وہ اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرما دیں گے. آپ کا فیصلہ، آپ کی بات، آپ کی سوچ، ہر چیز میں تبدیل آ جائے گی. قرآن کریم پڑھنا بھی ہے، اس کے آسان قرآن ہے آپ کے پاس ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے. کچھ صورتوں کا میں نے ہمیشہ کہا ہے وہ بھی پڑھنا ہے، اور یہ بھی پڑھنا ہے. اس کو یاد کر لیجئے. اس کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں، 5 لائن کا ہے، اس کو ہے نا. یہ ہے 154 نمبر آل عمران کی آیت. ایک آپ نے صبح شام اس کو پڑھنا ہے. دوسرا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یاد دہانی اس کے لیے کرا رہا ہوں کہ ہم بھول جاتے ہیں. ہماری عادت ہے کہ ہم تھوڑے دن عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد کوئی دوسرا آئے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ انعام کی پہلی 3 آیت تک تلاوت کی، یعلم سرکم وجہرکم ما یا لا تکسبون تک تلاوت کی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 40,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں جو اپنی عبادت کی مقدار اس شخص کے حق میں تا قیامت لکھتے رہتے ہیں. ارے اتنی بڑی فضیلت والی چیزوں، یہ پڑھ کے تبارک الذی، یہ پڑھ کے صبح کا سے لے کر ظہر تک تو اپنے جتنے عزیز اقارب رشتہ دار والدین اس کے لیے کر لیجئے نا. اس کو یہ پڑھ کے ایک دفعہ پڑھنے میں 1 منٹ لگی، 1 منٹ بھی نہیں لگتی، آدھی منٹ کا یہ ہے، یہ والا یہ سورہ انعام کا. سب کو بخش دیجیے ظہر تک. آپ نے جو بھی پڑھا سے اللہ اس کو ثواب پہنچا، اس کو ثواب پہنچا، اس کو ثواب پہنچا، ٹھیک ہے، فرما دیتے. جو اپنی عبادت کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 40,000 فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں، اور جو اپنی عبادت کی مقدار اس شخص کے حق میں تا قیامت لکھتے رہتے ہیں. اور 7ویں آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے. جب شیطان اس بندے کو کسی وسوسے میں ڈالنا چاہتا ہے یا اس کے دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو یہ فرشتے کو کوئی چیز ڈالتا ہے تو یہ فرشتہ کو اس کو چوٹ مارتا ہے، جس سے دونوں کے مابین 70 پردے حائل ہو جاتے ہیں. جب روز محشر ہوگا، جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ آج میرے سائے میں چل، جب میرے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں، اور میری جنت کے پھل تناول کر، کوثر کا پانی پی، سبیل کا پانی پی، سے غسل کر، اور میرے بندے، اور میں تیرا رب ہوں. سوتے وقت بھی اس کو پڑھ لیجیے. آل عمران کی کتنی دیر لگے گی یہ آیت کو؟ میں نے کئی دفعہ ہماری پہلے بات ہوئی ہے، لیکن سونے کے جو اعمال ہے، ایک اعمال اضافہ کر لیجیے. کتنی دیر لگے گی؟ آدھی منٹ 1 منٹ نہیں کر سکتے. موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، فلانے ہوتے ہیں، ادھر اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تیسری بات جو مشکل کام ہے، جو اس 4 باتیں
ہیں اس کے اندر ایک کام 3 تو مجھے لگتا ہے شاید ہم سب مل کے کوشش کریں اگر ہو جائے تو ہمیں. یہ حضرت قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی مریدوں کو تاکید تھی، وہ پڑھواتے تھے، وہ کرتے تھے، 4 اعمال کرواتے تھے. اب 4 اعمال میں 3 اعمال تو ایسے شاید ہم سب مل کے کر لیں، ایک عمل میرے لیے تو بہت مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ اب اعمال سن لیجئے. ایک حضرت بختیار کاکی نے اپنے مریدوں کے عصر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، لیکن رجب کا مہینہ ہے، اب سنتوں کی اس میں اضافہ کر دیں. سارا کا سنت کوشش کر کے، جو میرے لیے سب سے مشکل کام ہے باقی اعمال کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی آسان ہے. اللہ کا فضل مانگتے ہیں عصر کی سنت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری نماز ہو جائے. اگر معذوری نہیں ہے 4 اعمال بتاتے تھے نا حضرت قطب بختیار کاکی، وہاں دہلی کے اندر، وہاں مرکز کے اندر وہ سوئے ہوئے. اس دہلی کو سب سے زیادہ نشت و نابود کیا اور لوگوں کو قتل و غارت کیا تیمور مسلمان تھا، اس نے کیا. اس کے بارے میں اگلے دفعہ یاد دلائیے گا، بدھ کے دن یہ ہم بات کریں گے. ایک عصر کی سنت کوشش کریں پڑھ لیں، جو میرے لیے میں نے کہا بہت مشکل، کیونکہ بزی ٹائم ہوتا ہے، بہت زیادہ مصروفیت کا وہی ٹائم ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہو جائے گا. دوسرا تکبیر اولیٰ. تیسرا آپ کوشش کر لیں 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں. ہم سب مل کے کوشش کریں کہ ہماری تہجد ہو جائے. اگر تہجد پڑھنا ہے کوشش، اگر ارادہ کر لے، نیت کر لے، ہم سب مل کے کرتے ہیں کہ ہماری تہجد کسی کا بھی ناغہ نہ ہو، ہے نا. تہجد کر اذان سے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیے، 2 رکعت پڑھ لیجیے، کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تہجد ہو جائے. چوتھی بات ہے کوشش کریں کہ ہماری بد نظری کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. آج بد نظری نہیں ہے کہ روڈوں پہ خواتین کو آپ دیکھ رہے ہیں، بد نظری یہ کہ موبائل کے اوپر نہ دیکھیں، موبائل کے اوپر گانے نہ سنیں، موبائل کے اوپر ڈرامے نہ دیکھیں. ڈرامے دیکھیں گے تمام کوئی بھی چیزیں کہ اس کی بد نظری تو اس کے اندر ہے نا. آپ واٹس ایپ دیکھ لیجیے، میسیجز دیکھ لیجیے، بہت ہے ہمارے کرنے کے لیے. یا کوئی بریکنگ نیوز آتی ہے آپ نے وہ کبھی کبھار دیکھ لیا آپ نے، باقی ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے. ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ آپ کو غلط راستے پہ چڑھا دیں گے. یہ 4 اعمال عصر کی سنت کوشش کریں گے 4 رکعت ہم پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اگر 7 دن نہ ہوئی تو 3-4 دن تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہو جائے گی. 7 دن کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گی. اور تہجد بھی انشاءاللہ تھوڑی محنت ہم کرتے ہیں، ہم سب مل کر اللہ نے چاہا تو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دیں گے. تکبیر اولیٰ کی نماز جو جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں، معذوری نہ ہو، رات کو ایک دوائی لیتے سوتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے پڑھنے کے لیے، نہیں پڑھ سکتے تو. اور بد نظری کے لیے یہ ہمارے یہ موبائل کو چھوڑ دیجیے خدا کے لیے. اب رجب شعبان رمضان تو چھوڑ دیجیے، عادت بن جائے گی انشاءاللہ، پورے سال کی بن جائے گی. کوئی اس میں دیکھنا نہیں ہے ہم نے. وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایسا ہے کہ آپ کو فوراً فحاشی کی طرف لے جائے گا، اس کی طرف لے جائے گا، ہے نا. تو کوشش یہ ہمارے 4 اعمال کرنے، ٹھیک ہے. آخری میں سجدہ جو کنکلوژن ہے وہ یہ تھا کہ یہ انشاءاللہ کہ یہ سن لیجیے. ایک اللہ والے نے کسی اپنے مقتدر کی شکایت کرتے ہوئے کہا جو کام کرتا ہوں الٹا، میرے سارے کام ہی الٹے ہوتے ہیں، کبھی کامیابی نہیں ملتی. تو پوچھا کہ بھائی جانتے ہو کہ میرا لکھائی کا کہنے لگا کہ کوئی مجھے حل بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے. تو پوچھا یہ بھی جانتے ہو کہ جب مہر اسٹیمپ بنائی جاتی ہے نا تو الٹے الفاظ لکھائے جاتے ہیں، پھر لکھائی کی بھی ہوتی ہے. کہنے لگا جب اسٹیمپ ہوتی ہے نا، ربر اسٹیمپ ہوتی ہے، تو جب مہر کو آپ لگاتے ہیں بناتے ہیں تو اس کے اوپر تھپا مارتے ہیں اس کے اوپر، تو جب اس کے اوپر جو مہر کے اوپر ہوتے ہیں الفاظ الٹے ہوتے ہیں. جب مہر پر الٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں. انہوں نے پوچھا میاں جانتے ہو وہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا جب مہر کو کاغذ پہ لگتی ہے، تھپا مارتے ہیں تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس طرح مہر اپنا ساتھ کاغذ پر سر ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا اور اپنے مالک کے حضور ماتھا ٹیک، سجدہ کر، تیرے کام بھی الٹے سیدھے ہو جائیں گے. زیادہ سے زیادہ ہم نے سجدے کرنے. وہ سب وہ بدھ کے دن بات کر لیں گے. دعا کروا دیجیے. ہاں وہ اعلان تو کر دیجیے پلیز، اعلان کر پھر دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ گزشتہ اتوار آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم نے یہاں پر مستورات کے حوالے سے دین اور علم کی بنیادی معلومات کے لیے سلسلہ شروع کیا، اور پیر کو ہماری پہلی نشست تھی گزشتہ منڈے، تو بہت کامیاب نشست رہی ہماری. اس کے بعد پھر ہماری کلاسز کا آغاز ہو گیا، جس میں بدھ والے دن جو ہماری کلاسیں ہیں وہ صبح 11 بجے سے لے کر 11:30 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہے. بدھ والے دن جو ہماری کلاس ہوتی ہے خواتین کی اسی جگہ پر اسی مکان میں اسی ہال میں 11:30 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جو خواتین صبح کے وقت نہیں آ سکتی تو وہی کلاسز ہم نے جمعرات والے دن 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک رکھی ہیں. 4 بجے سے لے کر
5 بجے تک رکھیے. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی مستورات کو یہاں پر بھیجنے کا بھرپور اہتمام فرمائیں تاکہ دین کی اور علم کی معلومات ان کے اندر بھی آئیں اور آپ کا بھی اس میں برابر پورا حصہ رہے. بہت سی چیزیں یہ ذہن میں آتی ہیں کہ ہم یوٹیوب پہ سن لیں گے, ہم ادھر دیکھ لیں گے, آن لائن پڑھ لیتے ہیں, فلاں کر لیتے ہیں, فلاں کر لیتے ہیں. ایک بات آپ حضرات سے عرض کر دوں, شاید ہو سکتا ہے ہر ایک کو ہضم بھی نہ ہو, آج تک کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے یوٹیوب پر سن کر اپنی زندگی کو بدلا ہو, جس نے یوٹیوب پر سن کر اپنے آپ کو تبدیل کیا ہو. ہاں یہ ضرور ملے گا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک دفعہ گیا, تھوڑی دیر کے لیے گیا, اللہ نے اندر کی دنیا بدل دی. اس لیے میرے دوستوں کوشش کر کے, آپ کی بھی قربانی ہوگی لیکن یہ کہ اس کی برکات آپ حضرات کو بھی محسوس ہوں گی اور گھر میں بھی نظر آئیں گے. کیا پڑھایا جائے گا 11:30 قرآن کی؟ یہ جو پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ضروری مسائل پڑھائے جا رہے ہیں, اسی طرح معاشرت کے ضروری جو آداب ہیں, سنتیں جسے ہم کہتے ہیں, وہ پڑھائی جاتی ہیں. اور اللہ کا کلام آج دیکھیے ہم انگریزی زبان سیکھنے کے لیے کتنی محنت کراتے ہیں اپنے بچوں کو کہ الفاظ صحیح طریقے پر کس طریقے سے ادا کرنا ہے وہ بھی ان کو آنا چاہیے. اللہ کا کلام بچپن سے سن رہے ہیں, ابھی تک صحیح طریقے سے ہمیں ادا کرنا نہیں آیا, تو تجوید کرائی جاتی ہے جس کے اندر نماز پڑھتے ہیں نا, اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, ابھی تک حروف صحیح ادا نہیں ہے. بتائیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور آسمان پر وہ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے ہم عربی تو نہیں ہیں. اب قاف کی جگہ آپ نے کاف پڑھ لیا تو قاف کے معنی ہے دل کے اور کاف کے معنی ہے کتے کے. کتنا معنی تبدیل ہو گیا. زبر زیر میں, عربی میں زبر زیر کے فرق سے بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں, مایوس نہیں ہونا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال سیکھنے کی بھی کوشش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, ورنہ صحابہ ایسے ہی بیٹھے رہتے نا. اور یاد رکھیے کہ یہ سیکھنے کے لیے کوئی آسمانی سلطانی آپ پر سرٹیفکیٹ نہیں آئے گی آپ کے پاس. مجھے کوئی آسمان نے نہیں کہا کہ آسمان سے میرے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نازل نہیں ہوئی کہ جس کی بنیاد پر میں عالم شمار ہوتا ہوں, بلکہ انسان ایک کوشش کرے. سارے صحابہ عالم نہیں تھے, سارے صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے, ہاں سارے صحابہ قرآن کی معلومات کے لیے, قرآن کی کو اپنے معمولات کے اندر لے کر آنے کے لیے موت تک کوشش کرنے کا عزم رکھنے والے تھے. ہم بھی نیت کریں, اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اپنی مستورات کو بھیجنے کا بھرپور اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, جزا اللہ عنا محمد اما والہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین, ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگیاں نصیب فرما دیجیے. ہر گناہ کی نفرت دل میں پیدا فرما کر اس سے بچنا آسان فرما دیجیے. ہر نیکی کی رغبت دل میں پیدا فرما کر اس کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے نبی کے ظاہر جیسا بنا دیجیے, ہمارے باطن کو اپنے نبی کے باطن جیسا بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت نصیب فرما دیجیے, مبارک اعمال کا اہتمام کرنے والے بنا دیجیے. بری باتوں سے, بری صحبت سے, برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. ہر برے کام سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے, محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیجیے. خزانہ غیب سے ہماری تربیت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے شیخ کی عمر میں, زندگی میں, نعمتوں میں برکتیں نصیب فرما دیجیے. ہر جہت سے, ہر شر سے حفاظت فرما دیجیے. ہمارے شیخ کے فیض کو عام فرما دیجیے. ہم سب کو اپنے شیخ کے فیض سے بھرپور فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اس کے لیے ہم سب کو صفات قبولیات سے مالا مال فرما دیجیے. شیخ کے فیض کی محرومی کے ہر سبب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ اپنی پسند کا جینا نصیب فرما دیجیے. اپنے پسندیدہ لوگوں جیسی کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے. کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما دیجیے. تمام آئے ہوئے مرد اور عورتوں کے اللہ آنے کو قبول فرما دیجیے. سب کو بامراد لوٹا دیجیے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ہر دنیا آخرت کی خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی, ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجیے. ہر دنیا آخرت کا شر جس سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی, ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین آمین. ایک ضروری اعلان دوبارہ عرض کر دوں, یہ جو